السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 83 سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. And when they hear what has been revealed to the messenger, you will see their eyes overflowing with tears because of what they have recognized of the truth. They say, Our Rabb, we have believed, so write us among the witness. تو یہ قرآن جو یہاں پہ پہلی آیت کی جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جو نمایاں کر رہا ہے وہ یہ قرآن کا جو اثر ہے۔ جب لوگ سنتے ہیں قرآن کو اور کہتے ہیں دل سے سنتے ہیں، یہ بہت خوبصورت کوئی تلاوت ہو آپ سنیں تو آپ دیکھیں اس کی جو ایک ریزوننس ہے وہ انسان کی یو فیل اٹ انسائڈ یو، آپ کے دل کے اندر لگتی ہے وہ جا کے۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں کہ یہ بہت سارے جو لوگ مسلمان کنورٹ ہوئے، یعنی کہ کرسچنز تھے یا یہودی تھے اور وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے جو پہلی چیز اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے جب قرآن سنا تو اس کا بڑا اثر ہوا۔ انہی میں ایک کنورٹ ہے، اس کا نام ہے جیفری لینگ، وہ ہی از اے PhD ان میتھمیٹکس۔ وہ بھی کرسچن تھا اور اس کے بعد وہ کنورٹ ہوا۔ اس نے 2 کتابیں بھی لکھی، بڑی اچھی کتابیں، اسٹرگلنگ ٹو سرنڈر اور ایون دی اینجلز آسک۔ تو اس کو جب وہ نیا مسلمان ہوا تھا تو وہ ہمیشہ جو تھا فجر کی اور عشاء کی اور مغرب کی نماز کے لیے ہمیشہ وہ جا کے مسجد میں جماعت سے پڑھتا تھا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہیں تو اس کا کوئی ایک لفظ تو سمجھ نہیں آتے، یہ جو تم وہاں جا کے سن رہے ہوتے ہو، تو کیا تمہیں واٹ یو ریئلی گیٹ، کیا فیلنگ ہوتی ہے کہ جو ہے تم ان نمازوں کو جو آ کے مسجد میں پڑھتے ہو اور ہیئر دی تلاوت۔ تو اس نے ایک جو پوائنٹ کہا نا، اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں یہ سنتا ہوں نا عربی، قرآن کی جو عربی ہے جو میں سنتا تو اٹس ویری سودنگ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ ہے وہ اپنی ماں کو سن رہا ہے، کہ جب ماں کی آواز آتی ہے تو اس کا ایک سکون ہوتا ہے، ایک کامنگ افیکٹ ہوتا ہے، کائنڈ آف یقین دہانی ہوتی ہے کہ دیر سم ون ہو لوز می اینڈ ہو از کالنگ می۔ تو چاہے بچہ جو ہے ماں کی زبان نہ سمجھ سکے مگر اس کی آواز سے اس کے اندر ایک یہ جو ایک کامنگ افیکٹ آتا ہے، وہی مجھے یہاں پہ لگتا ہے۔ تو یہ بہت دفعہ یہ لوگ ہوتا ہے کہ عربی نہیں سمجھ سکتے، وہ ان کو اس کے معنی بھی نہیں معلوم ہوتے، مگر اس کے جو الفاظ ہیں قرآن کے وہ ان کا بڑا اثر ہے، بڑے موونگ قسم کے الفاظ ہیں۔ یہی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ جو لاسٹ جب ہم بات کر رہے تھے نجاشی کی، یہ جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا، کہ جب اس نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنے کلام حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتاؤ، تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جو سورہ مریم پڑھی تو اس کی بھی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، حالانکہ مسلمان نہیں تھا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر اس نے مسلمانوں کو وہاں حبشہ میں جو کہتے ہیں سکون سے رہنے دیا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی قرآن کی خوبصورت تلاوت ضرور سنا کریں۔ قرآن ایکسپیرینس کرنے کی چیز ہے، اٹ از سم تھنگ دیٹ اٹ شوڈ ٹچ یور روح۔ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ احکامات بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کے ہدایت اس کی بہت امپورٹنٹ ہے، مگر اس کے اندر یہ جو ایک چیز ہے نا وچ کین موو یو، وچ کین ایکچولی ٹچ یو، دیر از اے کائنڈ آف اے ایموشنل ریلیشن شپ جو قرآن کی انسان کے ساتھ بنتی ہے، اور وہ کس طرح بنتی ہے کہ آپ خوبصورت ریسیٹیشنز آف قرآن جو ہے اس کو معمول سے ضرور سنا کریں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. And why should we not believe in Allah and the truth that has come to us, and we hope that our Rabb will admit us with the righteous people. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم اللہ پہ یقین نہ لے کے آئیں، کہ اللہ کی کتاب کے اوپر نہ لے کے آئیں، اس کے سننے کے بعد اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ بھی آج دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان بن رہے ہیں اور کنورژن کافی ہوتی ہے، بہت لوگ ہیں جو مسلمان اسلام قبول کر لیتے، وہ کیوں قبول کرتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس لیے کہ ان کو اس کی قرآن کی ایک کشش ہے، قرآن کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں ایک حرارت ہے، ایک وارمتھ ہے کہ اس کو یہ کھینچتی ہے، لوگوں کو، ان کی روحوں کو کھینچتی ہے اپنی طرف۔ تو جو لوگ اہل کتاب بھی ہیں، یعنی کرسچنز ہوں یا یہودی ہوں، وہ بھی اسی وجہ سے قرآن کو مسلمان بنتے ہیں کہ وہ انہوں نے قرآن سنا اینڈ دین دے ایکسیپٹڈ دیٹ۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. So Allah rewarded them for what they said, with gardens beneath which rivers flow, wherein they will abide eternally, and that is the reward of the doers of good.
تو یہ تو ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے، یہ انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو لیے گارنٹی کر لیا. ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کا اثر، جن کا دل قرآن میں لگتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ریوارڈ کر دیا کہ ان کے لیے تو جنت ہے جس کے نیچے دریا بہتے ہوں گے اور وہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے. اور یہ کس کے لیے؟ قرآن کہتے ہیں نا وذالک جزاء المحسنین، کہ جو ہر چیز بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں. جسٹ خوبصورتی سے کیوں کرتے ہیں؟ دے وانٹ ٹو ڈیلائٹ اللہ. But those who disbelieve and deny our revelation, they shall be the inmates of hell. تو جن کا عقیدہ غلط ہوگا، جن کی زندگی میں گناہ ہوں گے، تو اس کا تو بہت ہی ایک تباہ کن افیکٹ ہوگا. اس کا نتیجہ جو ہے وہ زندگی میں بھی لوگوں کو ملتا ہے، اور آخرت میں جو نتیجہ ہے وہ تو بہت ہی برا نتیجہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. O you who believe, do not prohibit the good things which Allah has made lawful for you, and do not transgress. Indeed, Allah does not like the transgressors. اسلام کا یہ بیلنس ہے، قرآن کا بیلنس ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ بھائی جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں ان کو ترک مت کرو. ڈونٹ ابنڈن دا ورلڈلی ڈیزائر. یہ جو دنیاوی خواہشات ہیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں، ان کو بالکل ان کو ترک نہ کر دو، ان کو چھوڑ مت دو. اس لیے کہ اسلام کے اندر کوئی یہ مونسٹزم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ خانقاہ میں چلے جائیں اور خانقاہ میں جا کے بیٹھ جائیں ہر اللہ کی جو نعمت ہے اس کو چھوڑ کے. نہ ہی یہ جو ہے کوئی نیکی کا کنسیپٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ اگر ہم نیک ہیں تو ہم اللہ کی جو بنائی ہوئی اچھی چیزیں، دا گڈ تھنگز آف لائف، ان کو چھوڑ دیں. اسلامک ویو کیا ہے؟ اسلامک ویو ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں ایک آپ کو تھوڑا پرہیز کی ضرورت، تھوڑی ایبسٹیننس کی ضرورت ہے، اور ایبسٹیننس جو ہو وہ ایک سرٹن لمٹ کے اندر ہو. کہ اگر ایک چیز اللہ نے حلال رکھی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز حلال ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ پریروگیٹو نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا کہ اس چیز کو ہمارے لیے وہ حرام کر دے. اور اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ہی از اے ڈس بلیور، وہ بھی کافر کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. تو کسی بھی چیز کو جس کی اجازت دی گئی ہو کہ یہ حلال ہے اور اس کو کوئی ناجائز کر دے، اس کو فوربیڈن کر دے، یہ جو ہے یہ رائٹ جو ہے یہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں ہے. اور اس کے اندر اس کے جو براڈلی ہم دیکھیں نا، اس کے 3 رویے ہوتے ہیں لوگوں کے اندر. پہلا کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ پرمیسیبل چیزیں ہیں جن کی اجازت دی گئی ہے، ہمیں ان پہ شک ہے. ایک پہلی چیز، ہاں یہ رویہ ہوتا ہے، ان کو چیزوں کے اوپر شک ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں شک کی وجہ سے ہم یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو فارم کا انڈا ہے یہ نہیں کھائیں گے، شک کی بنا کے اوپر. پھر کبھی کبھی میں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ جو کراس بریڈنگ والے فروٹس ہوتے ہیں نا، جو پھل ہوتے ہیں جو کراس بریڈنگ سے ہوتے ہیں، جیسے کینو ہوتا ہے، کراس بریڈ ہوا ہوتا ہے مالٹے میں اور سنترے کے اندر، کہ کراس بریڈنگ کے ہم یہ پھل نہیں کھائیں گے. اگین یہ دس از اے سیٹ آف بلیف دیٹ لوگ ہیں، ان کا رویہ ہوتا ہے. اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ منت مان لیتے ہیں. منت یہ مانتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے اگر یہ کچھ چیز ہو گئی، یعنی کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی یا بیمار تھے یا کوئی پاس ہو گیا یا پروموشن ہو گیا، تو ہم اپنے اوپر یہ کوئی چیز جو ہے ایک چیز جو ہے اس کو فاربٹ کر لیں گے، ہم ایک چیز جو ہے اپنے اوپر حرام کر لیں گے. ہاں کہ منت ہوئی تو میں جو ہوں اپنا فیوریٹ جو کھانا ہے، اگر آپ کو کوئی چیز بہت پسند ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا، اللہ نے یہ کر دیا، تو میں اپنا یہ فیوریٹ کھانا جو اس کو چھوڑ دوں گا. اچھا، تیسرا اس کے اندر جو رویہ لوگوں کا وہ یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی پرٹیکولر چیز ہوتی ہے تو وہ قسم کھا لیتے ہیں. وہ قسم یہ کھا لیتے ہیں کہ ہم یہ چیز نہیں کھائیں گے. اور جو سورہ تحریم کے اندر آتا ہے نا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی منت نہیں مانی تھی، بلکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہی ڈیسائیڈڈ کہ میں اب شہد نہیں کھاؤں گا، بیکاز ان کی ایک جو ازواج تھی انہوں نے کہا شہد کے بارے میں، تو پروفیٹ نے اس کے اوپر یہ کہہ دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا. تو یہ تیسری چیز ہے کہ فار نو رائم اور ریزن آپ نے کوئی منت نہیں مانگی، مگر آپ نے یہ قسم کھا لی کہ میں ایک پرٹیکولر کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ تینوں کنڈیشن جو ہیں، تینوں رویے جو ہیں، یہ بالکل فاربیڈن ہیں، یہ غلط ہیں اور یہ گناہ ہے. کہ کسی حلال چیز کو حرام کرنا یہ بھی جو ہے گناہ ہے. قرآن کہتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ ایٹ اینڈ ڈرنک بٹ ڈو ناٹ ایکسیڈ لمٹ. کھاؤ اور پیو مگر ایک حد سے مت بڑھو، اس لیے کہ اللہ نہیں پسند کرتا کہ جو لوگ اسراف کریں، جو کہ آسٹنٹیشس ہوں. اسراف کھانے میں کیا ہے کہ بھئی جتنی ضرورت ہے اس سے بھی بہت زیادہ کھا لیا یا ویسٹ کر لیا، یہ تمام چیزیں جو اسراف کے اندر آتی ہیں. تو اگر تو ہم وی مے ناٹ ایٹ، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نہیں کھانا چاہتے بیکاز وہ ہمارے لیے طیب نہیں ہے، اینڈ دیٹس فائن، مگر ہم ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے.
تو اس کے آگے قرآن کیا کہتا ہے اس آیت میں، ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ ڈز ناٹ لو دا ٹرانسگریسر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ایک حد سے زیادہ نہ بڑھ جائیں۔ تو یہ کہ یہاں پہ کیا حد ہے؟ یہاں پہ حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کی اجازت دی، اور وہ اجازت سے بھی کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں، آپ حد سے یہ بڑھے کہ آپ نے اپنے اوپر جو ہے ظلم کیا کہ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا وداؤٹ اینی ویلڈ ایکسکیوز۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے بات کرتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو پیر جو ہیں وہ تو بہت ہی نیک آدمی ہیں، بڑے نیک ایک آدمی ہیں، بڑے پیر ہیں، وہ تو سالوں سال جو ہے نہاتے نہیں ہیں۔ دس از ناٹ اے سائن آف تقویٰ، یہ کوئی تقوی کا اسلام کے اندر معیار نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز رکھی ہیں ان کو چھوڑنا جو ہے یہ کوئی تقوی کا معیار نہیں بن جاتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, and eat of what Allah has provided for you, which is lawful and good, and fear Allah in whom you are believers. تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ جو ہے وہ یہی چیز ہے کہ جو چیز اللہ نے جس کی اجازت دی ہے، جن نعمتوں کی اجازت دی ہے، ان کو ہم اچھی طرح سے استعمال کریں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں، کہ یہ جو شکر ہے نا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ دس از واٹ تقویٰ از، کہ حلال ہو، طیب ہو، پرمیسیبل ہو اور ہولسم ہو۔ Allah will not punish you for what is inadvertent in your oaths, but He will call you to account for what you intended of oaths. So penalty for a broken oath is feeding of 10 needy people from the average of that which you feed your families, or clothing them, or freeing of a slave. But whoever cannot find or afford it, then a fast for 3 days. That is a compensation for oath when you have sown. But guard your oath. Allah makes clear to you His verses that you may be grateful. تو یہاں پہ یہ جو oaths ہیں، یہ قسمیں ہیں، ان کے بارے میں یہ احکامات آ رہے ہیں۔ تو قسم جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، بڑی ضروری چیز ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قسم جو ہے وہ گواہ جو ہیں ان کو بھی قسم کبھی کھانی ہوتی ہے، اگر قرض لیں اس کے اندر بھی قسم کا استعمال ہوتا ہے، شادی کے اندر، طلاق کے اندر، وراثت کے اندر، ان کا کہیں نہ کہیں اوتھس جو ہیں ان میں ضرور آتے ہیں۔ تو یہاں پہ قرآن ہمیں کس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بھئی کیئرلیس قسمیں جو ہیں وہ نہ کھاؤ۔ یہ جو ہوتی ہے لاپرواہی کی باتوں کے اندر ہی انسان کئی دفعہ قسم کھا رہا ہوتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ قرآن پسند نہیں کرتا کہ جو لوگ ہیں دے کیپ سویرنگ، وہ جو ہیں قسمیں کھاتے رہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایک پختہ قسم کھاتا ہے جس کو کہتے ہیں نا ایک سولم اوتھ، اور وہ جو ہے پھر اس کے بعد بغیر کسی کی وجہ کے اس کو توڑ دیتا ہے، تو اس کا تو یہ تو بڑی گناہ کی بات ہے۔ اور اس کی توبہ کیا ہے؟ اس کی توبہ یہ ہے کہ 10 غریبوں کو وہ کھانا کھلائے جو اوسط درجے کا، جو خود وہ کھاتا ہے، یا 10 غریبوں کو جو ہے کپڑے دیں، یا 3 دن کے روزے رکھیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہی آرڈر فالو کریں کہ پہلے جو ہے یا تو کسی کو کھانا کھلا دیں یا کپڑے دے دیں، اور اگر کسی کو فائنینشلی نہیں افورڈ کر سکتا تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ اچھا، 3 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں جن کو کہ ہم ابھی یہاں تھوڑا سا بریفلی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی تو ایک قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا جھوٹی قسم، ایک فالس اوتھ۔ یہ تو بہت ہی بری چیز ہے، اٹس ریئلی اے تباہی اس کی چیز ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس نے کچھ کیا اور پھر اس کے بعد آ کے اس نے قسم کھا لی کہ میں نے یہ نہیں کیا، ہاں، اور اس کو معلوم ہے کہ میں جو ہوں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو یہ جو جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں یہ تو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا اثر جو ہے انسان کی اس زندگی پہ بھی ہوتا ہے اور آخرت کے بھی ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو اس کے لیے ایک ہی راہ عمل ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ کی استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ دوسری جو قسم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لا علمی کے اندر ایک قسم کھا لیتا ہے، کوئی پرانا کوئی ایونٹ ہے، کوئی ماضی کا کوئی واقعہ ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے قسم کھائی تھی یہ غلط ہے اور وہ جو واقعہ تھا وہ ایسے نہیں تھا۔ یہ ان افیکٹو اوتھ کہتے ہیں، ان افیکٹو قسم اس کو کہتے ہیں۔ اس میں نہ تو کفارہ ہے نہ پھر یہ گناہ ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ انسان جو ہے ایک کوئی قسم کھائے کہ میں یہ کروں گا یا نہیں کروں گا فیوچر کے اندر، یہ ایک پختہ قسم ہے۔ اگر یہ قسم ٹوٹتی ہے تو اس کا کفارہ دینا ضروری ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ اس آیت کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کا جو نام ہے نا، اس کو جو ہے جسٹ ڈونٹ ٹیک اٹ ان وین۔
ہاں اس کو بیکار کے اندر اللہ کے نام کو نہ استعمال کریں. اللہ کا نام بہت بلند ہے، وہ بڑا عظمت ہے، بڑا عظیم نام ہے، ویری ہائی ان اسٹیم. اینڈ اللہ کے نام کو اسی طریقے سے رکھنا چاہیے کہ اس کو جو ہے اپنے لغو قسموں کے اندر نہ استعمال کریں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. O you who believe, wine and games of chance, idols and divining by arrows are reversions devised by shaitan. Shun them so that you may prosper. تو یہ جو یہاں پہ آ رہا ہے 4 چیزیں ہیں جن کی بڑی سختی سے ممانعت کی جا رہی ہے. اور یہ کیا 4 چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ خمر جس کو شراب ہم کہتے ہیں، جوا، بت، تیسری چیز بت، ڈیوائننگ بائی ایروز یعنی کہ تیروں سے جو ہے وہ آپ فال نکالیں. چوتھی چیز جو یہ کہا گیا یہ کیا چیزیں؟ یہ رجس ہیں، یہ بڑی گندی چیزیں ہیں. دیز آر سم تھنگ وچ آر ویری ڈسگسٹنگ. رجس کیا چیز ہوتی ہے کہ جس کو انسان دیکھنا بھی نہیں چاہتا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایون لک ایٹ اٹ. بہت ہی زیادہ فلتی اور گندی چیز جس کو کہتے ہیں. تو یہ فائنل حکم ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشے کے بارے میں ہے اور جوئے کے بارے میں ہے، اور اس میں ہر چیز کور ہو جائے گی. ہر نشہ آور چیز، ہر قسم کا گیم آف چانس جس کو چاہے وہ تمبولا ہو، چاہے وہ بیٹنگ ہو، چاہے وہ کارڈز ہوں، لاٹری ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس ایک آیت کے اندر کور ہو جاتی ہیں. اور ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اجتنبو جو ورڈ ہے عربی کا، اس کا مطلب ہوتا ہے دور رہو. دور رہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو چھوؤ بھی نہیں. اور یہی ورڈ ہم دیکھیں گے سورہ حج کے اندر استعمال کیا جائے گا شرک کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ یہی کہے گا شرک سے بھی بچتے رہو، یعنی اجتنبو یعنی شرک سے بھی تم دور رہو، اسٹے کلیئر آف شرک. تو یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، نشہ آور چیزیں یا گیم آف چانس وغیرہ جو ہیں، یہ وہی اسی کیٹیگری کے اندر جو ورڈ یوز کیا گیا جو شرک کے لیے یوز کیا گیا. تو خمر یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے ورڈ، وہ ہر نشہ آور چیز کے لیے ہوتا ہے. اس میں شراب بھی ہے، اس میں اور بھی باقی جو نشہ آور چیزیں وہ تمام آ جاتی ہیں. میسر جو یوز ہوا ہے گا یہ گیملنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جوئے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہر قسم کا جوا اس کے اندر آ جاتا ہے. انصاب جو ہے، انصاب کیا ہے؟ انصاب یہ ہوتے ہیں کہ کوئی آپ ایک مخصوص جگہ کر لیں اور وہاں جا کے کسی جانور کو جو ہے وہاں ذبح کر دیں. ہم آلٹر سٹونز کہتے ہیں، لوگ کچھ پتھر رکھ دیتے ہیں، کبھی کسی درخت کے نیچے لے جاتے ہیں. کسی بھی جگہ کو مقدس بنا لینا اور وہاں لے جا کے جو ہے کسی جانور کی قربانی کرنا، وہ انصاب کے اندر جاتا تھا. ازلام جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے، ازلام جو ہے وہ یہ کہ اٹ از کسی کو یعنی کہ پیش گوئی کر دینا، ٹو فورٹیل دا فیوچر، مستقبل کے بارے میں بتا لینا. تو اس کے اندر ازلام میں ہر چیز آ جائے گی. تیر بھی آ جائیں گے، ہاروسکوپ بھی آ جائے گا، وہ طوطا بھی آئے گا جو فال نکالتا ہے، نجومی بھی آ جائیں گے، فارچون ٹیلرز بھی آ جائیں گے. اور یہ جو تقسیم کرتے ہیں تیروں کے تھے، وہ تیر کیا کیا کرتے تھے؟ تیر کے اوپر کچھ نمبر لکھے ہوتے تھے. یہ تیر کعبے میں رکھے تھے، ان کو لوگ آ کے ڈرا کرتے تھے. کچھ تیر جو تھے وہ بلینک تھے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور جو تیر پہ جس پہ نمبر لکھا ہوتا تھا اسی حساب سے آپ کو گوشت مل جاتا تھا. تو یہ جو ہے یہ آج کی ماڈرن لاٹری کی طرح جو ہے وہ تیر اس زمانے میں استعمال ہوتے تھے. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ نشاور چیزیں لینا یا کسی فارم کی بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ میسر گیمبلنگ کرنا، وہ اتنا ہی جو سیریس ہے کہ جیسے کہ کسی بت کی پوجا کی جائے. وہ ایک حدیث آتی ہے ابن ماجہ کے اندر، اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو کہ شراب پیتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ ایک جو ہے اس آدمی جیسا ہی ہے کہ جو کہ ایک بت کی پرستش کرتا ہو. تو یہ اسی لیول کے اوپر یہ ایکویٹ کیا ہے. اگلی آیت جو ہے اس کے اندر یہ ریزن کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ اگلی آیت میں آتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. Shaitan only wants to cause bitterness and hatred between you through intoxicants and gambling, and to avert you from remembrance of Allah and from prayers. So will you not cease? تو یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے؟ ایک تو یہ آؤٹ ورڈ چیزیں بتا رہی ہے کہ جو خمر سے اور یعنی کہ ان چیزوں سے جو پیدا ہوتی ہے، گیملنگ سے اور نشاور چیزوں سے اور جوئے سے. ایک تو آؤٹ ورڈ فزیکل چیزیں نمایاں ہو جاتی کہ اس کی خرابی کیا ہے. دیکھیے خرابی کیا ہے، یہ دونوں چیزوں کے اندر، شراب پینے کے اندر بھی اور جوا کھیلنے کے اندر بھی. ایک تو چیز ہے غصہ. جو شخص ہارتا ہے، جو شخص بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ جس پہ نشہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر غصہ بہت بڑھ جاتا ہے. پھر ان کی ایگریشن،
ان لوگوں کی جاہلیت بڑھ جاتی. وہ ایک اردو کے اندر محاورہ بھی نا، ہارا ہوا جواری، کہ جب ایک شخص جب جوئے میں ہار جاتا ہے تو وہ جو ہے اس کی ڈسپونڈنسی جو ہے نا وہ بہت ہی ایک لیول پہ نا امیدی جو ہے اس کی ایک لیول کے اوپر چلی جاتی ہے. تو جو شخص شراب کی حالت میں ہوتا ہے ہی لوزز ہز ریزن، ہی بیکمز ویری انریزنبل. کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ جو جوئے کے اندر اپنی پورے خاندانوں کو ہار جاتے ہیں، اپنے گھر کو ہار جاتے ہیں، مگر ریئل اس کا جو امپیکٹ ہے وہ انسان کی روح کے اوپر ہوتا ہے. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے کہ قرآن کے اندر یہ کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ نہیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت کو کیوں حرام کیا، یا جو مرے ہوئے جانور کے گوشت کو کیوں حرام کیا، یا ربا کو کیوں حرام کیا. حالانکہ بہت بڑے بڑے حرام ہیں، مگر اس کے اوپر ان کی جو وجہ حرام کرنے کی نہیں بتائی. مگر شراب کے لیے اور جوئے کے لیے اس کی وجہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جا کے ڈیٹیل ایکسپلینیشن دیا. اور کیا کہ ان چیزوں کے اندر اگر لوگ انڈلج کریں گے، یہ جو چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ممنوع کی ہیں، تو وہ تو بالکل اٹ ول کاز اے بریک ڈاؤن ان ریلیشن شپ. آپ کے تعلقات جو ہیں وہ بالکل بریک ڈاؤن ہو جائیں گے، اور اس کے اندر انسان کے اندر بڑی تلخی اور بڑی نفرت پیدا ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کتنے مرڈرز جو ہوتے ہیں، میجورٹی آف مرڈرز اگر آپ ان کا غور کریں تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ لوگ نشے کی یا تو حالت کے اندر ہوتے ہیں، یا وہ کسی کیسینو کے اندر جاتے ہیں اور ہارتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اتنا غصہ آتا ہے، ان کے دل میں اتنی نفرت ہوتی ہے کہ وہ جا کے قتل شروع کر دیتے ہیں. تو ایک گناہ جو ہے اٹ لیڈز آن ٹو سم تھنگ مچ بگر. پلس دا فیکٹ از کہ یہ چیزیں جو ہیں انسان کو اللہ کے ذکر سے دور رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت ہی سختی کی ہے اور کہا اسٹے کلیئر آف اٹ، ان سے کمپلیٹلی دور رہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. And obey Allah and obey the messenger and beware. And if you turn away, then know that upon a messenger is only clear deliverance. تو یہ آیت جو ہے نا یہ تو نچوڑ ہے اسلام کا. اسلام کا نچوڑ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت. ہاں، اور یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے. This is for us, it is for our own benefit. کہ ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ذمہ داری میسنجر کی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری تھی؟ وہ ذمہ داری تھی پہنچا دینا، جو حق تھا، جو سچ تھا، وہ پہنچا دینا. اور ہی ول ناٹ بی کویسچنڈ کہ کتنے لوگوں نے وہ یہ جو پیغام تھا اس کو ایکسیپٹ کیا، کتنے لوگوں نے پیغام ایکسیپٹ نہیں کیا. اور یہی ہم سب پہ بھی اپلائی کرتا ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ٹو دا بیسٹ آف آر ایبلٹی ہم اس کو پہنچا دیں. There is no blame on those who believe and do good deeds in regards to any food that they may have eaten, as long as they fear Allah and surrender and do good deeds, then fear Allah and believe, and then they fear Allah and do what is best. Allah loves those who do deeds most beautifully. تو بات یہ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ بھائی فکر جو ہے نا، جو پہلے ہو چکا اس کو وہ ہو چکا، اس کی فکر نہ کرو جو پہلے ہو گیا. That's history now. اب ناؤ بی کنسرنڈ، اپنا جو فکر کرنی ہے تو مستقبل کی فکر کرو. جو شراب کسی نے پی لی، جو حرام کھا لیا، اس کو بھول جاؤ، اور اس کے بعد اب یہ فوکس کرو کہ آئندہ یہ نہ کرو. یہ جب احکامات آئے تھے یہ شراب کے اوپر اور جوئے کے اوپر، تو پھر کچھ لوگ آئے، انہوں نے یہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی ہمارے آباء و اجداد کا کیا ہوگا؟ وہ تو ویسے تو اچھے لوگ تھے، مگر وہ تو شراب پیتے تھے اور وہ تو جوا بھی کھیلتے تھے، اب تو وہ مر چکے ہیں. تو یہ پہلی جو آیت کا پہلا حصہ ہے نا، آلموسٹ لائک اناؤنسنگ اے معافی فار دیم، کہ اگر تو وہ لوگ کانشیس تھے، ان کو احساس تھا اللہ کا، اور انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، نیک کام کیے، تو ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ ہو. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. As long as they fear Allah and surrender and do good deeds, then fear Allah and believe, then they fear Allah and do what is best. Allah loves those who do deeds most beautifully. یہ جو پارٹ ہے نا اس آیت کا، اس کے اندر 3 درجے بتائے جا رہے ہیں، اور یہ 3 سٹیجز جو ہیں یہ اسلام مسلمان ہونے کے لیے یہ 3 درجے ہیں. 3 things کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ کس لیول سے چڑھ کے کہاں پر چلا جاتا ہے. تو پہلا جو قانون لیول بتایا جا رہا ہے نا، وہ لیگل اسلام ہے، قانونی اسلام ہے، کہ انسان سرنڈر کرے اور اپنے اوپر قائم کرے جو مینڈیٹری لازم چیزیں ہیں، کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، روزے رکھے، جو ہم کہتے ہیں نا پلرز آف اسلام ہے. یہ جب ایک شخص کرتا ہے تو اب کیا ہے؟ وہ اب مسلمان ہو گیا، ہی از اے مسلم. اس کے بعد ایک اور درجہ ہے جو قرآن کہتا ہے، اور وہ دوسرا درجہ کیا ہے؟ وہ ٹرو ایمان کا ہے.
ایمان کا فیتھ کا درجہ ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ دس از دا سیکنڈ. اینڈ دے فیئر, پہلے تو انہوں نے کیا, دے سرنڈرڈ, دے فیئر اللہ اینڈ سرنڈر اینڈ ڈو گڈ ڈیڈ, دین فیئر اللہ اینڈ بلیو. یہ جو ہے یہ ایمان کا ہے کہ ایمان از اے میٹر آف ہارٹ, کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا, انہوں نے کے دل نے قبول کیا اس دین کو. اب وہ فرام اے مسلم وہ مائگریٹ کر کے اب مومن ہو گئے. تو دیٹس دیئر مائگریشن, ون لیول اپ, کہ مسلمان تھے اب تک, اب وہ مومن ہو گئے. پھر ایک تیسرا درجہ بھی ہے کہ اب انہوں نے کیا کیا, پھر اللہ کا تقویٰ کیا, اللہ سے ڈرے, اس کے بعد انہوں نے اور محنت کی اب, اور انہوں نے جتنا بھی نیکیاں کیں اس کو بڑے خوبصورت انداز میں کیا. کتنے خوبصورت انداز میں, ان کے اندر ایک یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, یا یہ احساس ہوا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ ایون اور ہائر لیول جو ہے. تو اس کے یہ محنت کے بعد, اور ان کی یہ ساری محنت کیوں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اب محسن کہلائیں گے. تو اب مسلم ٹو مومن ٹو محسن, دس از اے اسٹیج دیٹ پیپل ول موو فرام, دس از اے ہجرت. یہ ایک مسلمان کی ہجرت کا لیول ہے کہ پہلے مسلمان ہوئے, پھر مومن ہوئے, پھر محسن ہو گئے. اور یہ جو تیسرا لیول ہے نا محسن ہونے کا جو لیول ہے, کہ انسان جو ہے ہر چیز اس طرح سے کرے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے, یہی تقویٰ ہے. یہ شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے خوف سے, کہ جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان کے دل کے اندر ایمان آتا ہے, پھر وہ ایمان جو ہے وہ ڈیپن ہوتا ہے عمل کے ساتھ, اور پھر انسان جو ہے اپنے اعمال کو اور خوبصورت کرتا ہے. ڈرائیونگ فورس کیا ہے اس کی؟ ڈرائیونگ فورس ہے اللہ کی خوشنودی, کہ اللہ تعالیٰ کو میں کسی طریقے سے خوش کر لوں. ہاں, اور وہ بچتا رہتا ہے. کس چیز سے بچتا رہتا ہے؟ کہ کوئی ایسا کام نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو. O you who believe, Allah will surely test you through something of the game that your hands and spear reach, that Allah may make evident those who fear him in the unseen, and whoever transgresses after that for him is a painful punishment. تو یہاں اس آیت کے اندر جو ہے وہ پروہیبیشن ہے, ممانعت ہے شکار کرنے کی, جب انسان جو ہو وہ ایک حج یا عمرہ کے لیے جا رہا ہو. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس قسم کے امتحان بھی رکھتا ہے لوگوں کے لیے, کہ اگر وہ ایک چیز جو ہے منع کی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ اس میں ذرا تھوڑی سی اور آسانی کر دیتا ہے. کہ ایسے جانور جو تھے وہ ان لوگوں کے قریب آ جایا کرتے تھے کہ آپ ان کو آرام سے جو ہے شکار کر لیتے تھے, جسٹ ٹو ٹیسٹ دیم آؤٹ. تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی کبھی کبھی ایسا موقع آئے گا, اور آتے ہیں ایسے موقع کہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کر لیں, مگر یہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب انسان جو کہتے ہیں نا کانشیسلی اس سے ریفرین کرتا ہے, کہ ان سے کانشیسلی بچتا ہے. اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی ایک امتحان رکھا ہو, کہ ہمیں دیکھنے کے لیے کہ ہم جو ہیں اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں یا نہیں, یا صرف گناہ اس لیے نہیں کرے کہ گناہ کا موقع نہیں مل رہا. اب تو موقع مل رہا ہے, مگر پھر بھی موقع ملنے کے باوجود بھی نہ کریں. O you who believe, do not hunt while you are on a pilgrimage. He who hunts purposely shall present as an offering an animal equivalent to the one he killed, to be determined by two just men among you, or he shall offer expiation by sacrifice near Kaaba, or feeding the destitute, or fasting the equivalent of it, so that he may taste the evil consequences of his deeds. Allah has forgiven what has happened in the past, but if anyone repeats, Allah will avenge from him, and Allah is mighty, capable of revenge. تو یہ ممانعت ہے یہاں پہ جو لوگ عمرہ اور حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور احرام کی کنڈیشن کے اندر ہوتے ہیں, کہ وہ کسی جانور کو نہیں مار سکتے, اور اگر وہ غلطی سے کسی جانور کو مار دیں تو اس کا جتنا بھی اس کا ایکویلنٹ ہے ویسے ہی ایک ملتا ہوا جانور جو ہے ان کو وہاں پہ جا کے صدقہ کرنا ہوتا ہے کعبہ کے قریب, یا روزے رکھنا, یا کسی کو روزے رکھنا, یا کھانا کھلانا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ بتائی گئی. اچھا, وائل جہاں تک یہ جانوروں کے مارنے کے اوپر یہ بہت سخت ممانعت ہے, مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بڑے خطرناک چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہ پرمیٹڈ ہے کہ آپ ان کو مار سکتے ہیں, جیسے کہ بچھو ہے یا سانپ ہے یا کوئی ریبٹ ڈاگ ہے, ان پہ یہ لاگو نہیں ہوتا. Lawful to you is the game from the sea and its food as provisions for you and the travelers, but forbidden is the game from the land as long as you are in the state of ihram, and fear Allah to whom you will be gathered. تو جتنی بھی رہنے والی چیزیں ہیں جو کہ سمندر کے اندر ہوتی ہیں, پانی کے اندر جو ہیں جانور جو پانی کے ہیں, وہ تو پرمیٹڈ ہیں, ان کو جائز ہیں, جب تک کہ یہ ایسا کھانا ہو جو کہ انسان کے لیے بینیفیشل بھی ہو اور ہولسم بھی ہو, یعنی کہ طیب ہونا چاہیے. تو اوبیسلی اگر ایسی چیز ہوگی کہ جیسے جیلی فش ہے یا بلو باٹل ہے, تو جو چیزیں طیب نہیں ہیں وہ تو انسان ویسے ہی نہیں کھا سکتا. Allah has made Kaaba, the sacred home, a means of support for people
the sacred month and the offering and the sacrificial animals with garlands, so that you may know that Allah has knowledge of all that is in the heavens and in the earth, and that Allah has knowledge of all things. تو یہ جو آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کے اندر ایک جو چیز ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ یہ جو ہے کہ اللہ ہیز میڈ کعبہ دا سیکرڈ ہوم، یہ ایک مقدس گھر اللہ نے بنایا ایز اے مینز آف سپورٹ. کیا سپورٹ؟ قائم کرنے کے لیے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ یہ کعبہ جو ہے از اے مینز، ایک ایسی جگہ ہے جو کہ انسانیت کی بقا کے لیے ہے، کہ اس پہ انسان جو ہے ڈپینڈ کرتے ہیں، ان کا منحصر ہیں ان کا کعبہ کے اوپر. تو اگر آپ اس آیت کے اوپر غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی لوگوں کے اندر بڑے عقیدت تھی کعبہ کی، بیت اللہ کی بڑی عقیدت تھی لوگوں کے دلوں کے اندر، کہ اتنی ان کی عقیدت تھی کہ جو لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوتے تھے وہ بھی آ کے بیت اللہ کے اندر جو تھے آپس میں بدلہ نہیں لیتے تھے، وہ جو آپس میں لڑتے نہیں تھے یا جنگ نہیں کرتے تھے. تو یہ ہے، یہ عظمت ہے جو ویرینیشن ہے نا جو حرم کی ہے، وچ از اے پیس، سورس آف پیس، امن کی جگہ ہے اور ایک سکون کی جگہ ہے. سو دیٹ یو مے نو دیٹ اللہ ہیز نالج آف آل دیٹ از ان دی ہیونز اینڈ دی ارتھ. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ نے بیت اللہ کو بنایا ہے ایز اے سورس آف اسٹیبلٹی. اللہ نے بیت اللہ کو بنایا ایز اے سورس آف سروائیول اینڈ پیس فار پیپل. اور جو لوگ عربیہ میں رہتے ہیں اور جدہ میں رہتے ہیں اور بیت اللہ کے قریب رہتے ہیں، وہ تو دے کیپ وٹنسنگ دس آل دا ٹائم. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. Know that Allah is stern in retribution and that Allah is forgiving, merciful. تو جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے آف جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان لافل کر دی ہیں، ناجائز کر دی ہیں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جائز رکھی ہیں، وہ کس بیسس کے اوپر ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے ہمیں جو ہے صرف یعنی کہ اگر ہم فالو کریں گے ان چیزوں کو، ان کو اپنے عمل میں لے کے آئیں گے تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے. اٹ ول گیو اس گڈ، ہمیں یہاں دنیا میں بھی بہتر ملے گا اور سکون بھی ملے گا. اور ان چیزوں کو جان بوجھ کے توڑنا تو اس کی جو سزا ہے وہ بھی اس دنیا میں ملے گی اور آخرت میں ملے گی. اب یہ انتخاب ہمیں کرنا ہے. وی ہیو ٹو ریئلی چوز. ہم اس کی وی کین چوز کہ وی کین گو کانٹری ٹو دی کمانڈمنٹس آف اللہ، اس کے برعکس جا سکتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. بٹ ہم اپنے لیے اپنے آپ کے اوپر ایک بڑا عذاب اور بڑی مصیبت جو ہے نا اس کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں، اس کو دعوت دے رہے ہیں. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون and the messenger's duty is only to convey and Allah knows whatever you reveal and whatever you conceal. تو یہ ذمہ داری کیا ہے نبی کی اور رسول کی؟ ذمہ داری جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ صرف لوگوں کو پہنچا دینا. اب لوگ مانیں، لوگ ایمان لے کے آئیں نہ آئیں، لوگ اس کو نہ مانیں، اس کو ریجیکٹ کر دیں، اس پہ کفر کر لیں، اس کا فائدہ یا لاس جو ہوگا وہ تو لوگوں کو ہی ہوگا. اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کسی میسنجر پہ نہیں ہے، کسی رسول کے اوپر نہیں ہے. یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Say evil and good are not equal, even though the abundance of evil may attract you. Be conscious of Allah, O men of understanding, so that you may prosper. کیا پیغام ہے یہاں پہ؟ بھائی تعداد کی طرف مت جاؤ. ڈونٹ گو آفٹر نمبر، کہ نمبر زیادہ ہے یہ کم ہے، یہ اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا. ہاں ڈونٹ جب یہ انتخاب مت کرو کہ اکثریت کیا کر رہی ہے. ٹچ سٹون کیا ہے؟ پرکھنا کس چیز سے؟ پرکھنا یہ ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز سچ ہے اور کیا چیز سچ نہیں ہے. جو سچ ہے اور جو صحیح ہے اس کا صرف وزن ہے، باقی کسی چیز کا وزن نہیں ہے. دیکھیے جن سوسائٹیز کے اندر، جن معاشروں کے اندر جو ہے، اگر ہم معاشرے کا تھوڑا سا بھی جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ میجورٹی معاشروں کے اندر جو ہے اچھائی کم ہوتی ہے اور جو بری چیزیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. جیسے دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ دنیا میں سمندر میں جو نمکین پانی ہے بہت ہوتا ہے، اور جو صاف اور پینے والا پانی ہے وہ صرف 2-3% ہوتا ہے. تو آپ اگر اس چیز کو کمپیئر کریں کسی کے ساتھ بھی، لوگوں کے اندر ایمان کم ہوگا اور کفر زیادہ ہوگا، لوگوں کے اندر عدل کم ہوگا، ناانصافی زیادہ ہوگی، لوگوں کے اندر علم کم ہوگا، جہالت زیادہ ہوگی. تو یہ نیومیریکل ابنڈنس جو ہے نا، یہ کسی چیز کا یہ پروف نہیں ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے. طیب اور خبیث چیز دے آر اپوزٹ. ایک جو چیز اللہ نے الاؤ کی ہے، پرمٹ کی ہے، دوسری چیز اللہ نے جو ہے اس کو حرام کیا. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی. دا گڈ اینڈ بیڈ از ناٹ ایکول.
تو جو یہ اسٹینڈرڈ قرآن ہمیں بتا رہا ہے نا کہ کسی چیز کی قیمت جو ہے وہ کس طریقے سے تم ڈٹرمن کرو، اس کی مقدار سے مت کرو، اس کے معیار سے کرو، اس کی کوالٹی سے کرو. کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے مگر وہ سارا پیسہ جو ہے وہ حرام کے طریقے سے کمایا گیا ہے، تو یہ اس کے برابر نہیں کہ ایک شخص جس نے کہ تھوڑی سی اس کے پاس جمع پونجی ہے مگر وہ تمام حلال سے آئی ہوئی ہے. دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین دیز ٹو تھنگ. تو قرآن ہمیں کیا کہتے ہیں؟ بھائی لک فار پیورٹی، پاکی کو ڈھونڈو. یہ پومپ، یہ گلاس، یہ شائن اور یہ بیلز اینڈ وسلز جو ہیں ان کو چھوڑ دو. کسی چیز کی بہت زیادہ زیادتی جو ہے اس کو ایکسیپٹیبل نہیں بنا دیتی. تم اپنا یہ دیکھو کہ جو چیز ہے اس کے اندر کوئی کنٹامنیشن تو نہیں، اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اصلی خوشی جو ہے نا، اصلی قناعت جو ہے، اصلی اطمینان جو ہے وہ کن چیزوں سے آتا ہے؟ ان چیزوں سے آتا ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو. اور جو چیز ممنوع کی اللہ تعالیٰ نے، جس کو پروہیبٹ کیا، وہ چیزیں جتنی زیادہ کثرت سے ہوں گی اتنی لوگوں کے اندر تکلیف ہوگی، اتنی انگزائٹی ہوگی، اتنی اینگوش ہوگی، اتنی زیادہ پریشانی ہوگی. O you who believe, do not ask about matters which, if made known to you, you will dislike them. If you ask about them while Quran is being revealed, they will be made known to you. Allah has forgiven it. Allah is most forgiving, forbearing. تو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی کہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ کے علم کے مطابق ہوتے ہیں. ہم ان کو جو ہے ریشنلائز نہیں کر سکتے کہ اپنی عقل استعمال کریں اور اس کو ریشنلائز کریں. آپ دیکھیں میجورٹی جو لوگ سوالات آتے ہیں وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور لوگ اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقلی طور پہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو قرآن کس چیز سے ہمیں روکتا ہے؟ قرآن اس چیز سے ہمیں روکتا ہے کہ بھئی یہ جو یوزلیس کویسچن ہے نا، بیکار کویسچن ہے، غیر ضروری کویسچن ہے، ان کو نہ پوچھو. تو یہ وارننگ لوگوں کو دی جا رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ انویسٹیگیشن کرنا، اللہ کے حکم کے بارے میں اس کی تفتیش کرنا، اللہ کے جو قانون ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو جب ہم سوال کریں تو سوال کس پرپز سے کریں کہ ہم ہدایت اس سے لینا چاہتے ہیں. اگر کوئی شخص اس وجہ سے سوال کر رہا ہے کہ وہ اس میں کوئی لوپ ہول ڈھونڈنا چاہتا ہے، یا وہ اس کی تاخیر پروکیسٹینیٹ کرنا چاہتا ہے، تاخیر کرنا چاہتا ہے، یا کوئی بہانہ بنانا چاہتا ہے فار دا شارٹ کمنگ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے اور مشکل ہو جاتی ہے. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ بھئی ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی. یہ نہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس پہ سوال کیا. تو سوال جو ہے ان کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہی ہونا چاہیے. دے مسٹ بی فار دا پرپز آف ایکشن. جب ہم کوئی سوال کرنے جا رہے ہوں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں. ایک پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے میں ایک دفعہ ایک خطاب کر رہے تھے مسلمانوں سے، اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ او مائی پیپل، اے لوگوں، اللہ نے تم پہ جو حج ہے وہ فرض کیا ہے، اینڈ یو مسٹ پرفارم اٹ، تمہیں اس کو ضرور جا کے حج کرنا چاہیے. تو کسی شخص نے مجمع میں سے پوچھا کہ کیا وہ میسنجر آف اللہ، وہ اللہ کے نبی، کیا ہر سال؟ تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے. پھر اس نے پوچھا کیا وہ نبی کیا ہر سال؟ پھر پروفیسر خاموش رہے. تیسری دفعہ اس نے پوچھا تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب ہاں دے دوں تو تم پہ یہ لازم ہو جائے کہ تم جو ہو ہر سال حج کرو، اور یہ دس از گوئنگ ٹو بی بیانڈ یور ایبلٹی، کہ یہ تمہاری جو کہتے ہیں نا سکت سے زیادہ ہو. اس لیے ڈونٹ آسک، اس لیے سوال ان چیزوں کے بارے میں مت زیادہ پوچھو کہ جن پہ اللہ اور اس کا نبی چپ ہے. اس لیے کہ اور یہ کہا کہ ایسے ہو چکا ہے کہ پہلے تم سے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سوال پوچھے، جب ان کے جواب آئے تو پھر جو تھے وہ ان کو بجا نہ لا سکے اور پھر ان پہ عذاب آیا. تو وہ لوگ بھی جو تھے وہ اپنے نبیوں کو اسی قسم سے سوال پوچھا کرتے تھے، پھر جب اس کا جواب آ جاتا تھا تو اس سے وہ ڈس ایگری کر لیتے تھے، اس سے متفق نہیں ہوا کرتے تھے. تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جس چیز کا حکم دوں، اسے ڈو ایز مچ ایز یو آر ایبل ٹو ڈو، کہ جتنا تم کر سکتے ہو ضرور اس کا اتنا کرو، اور جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں اس سے تم رک جاؤ. دیٹس واٹ دس دین از آل اباؤٹ، ناٹ ٹو مچ کویسچنس. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Before you some people asked about things then ignored. تو ایک حدیث اس کے اندر آتی ہے کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو ہے اللہ has prescribed some obligatory duties for you، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں تم پہ فرض کی ہوئی ہیں. ہاں، کچھ چیزیں تمہاری ذمہ داریاں جو تم پہ فرض کی ہوئی ہیں، ان کو جو ہے ان کو مت چھوڑنا. ڈونٹ لیٹ دیم گو انفلڈ. اینڈ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ غیر قانونی ہیں، یعنی کہ ان لافل ہیں،
ان کے تم بت نزدیک مت جانا. دس از آل دیٹ دس دین از آل اباؤٹ. یہ دین ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں ان کو چھوڑو نہیں، اور جو چیزیں غیر قانونی ان کے قریب مت جاؤ. دیٹس اٹ. زیادہ سوال کی ضرورت ہی نہیں. ہاں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں رکھی ہوئی ہیں، اور ان حدوں کو ہم جو ہے وی شوڈنٹ ریلی ٹرانسگریس. اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز پہ خاموش ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھول گیا ہو، بٹ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دیکھتا ہے گا کہ ہم اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر ہم بہت زیادہ قریت کریں گے کسی چیز کی، تو کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ابھی ویگ رکھی ہوئی ہیں، مبہم رکھی ہوئی ہیں، ان کی جب زیادہ ڈیٹیل آئے گی تو چانسز آر کہ اس سے اور جو ہے انسان کے اندر ڈاؤٹ ہوں گے. آپ دیکھیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں زکوٰۃ کے اوپر، تو اتنے سوال آتے ہیں کہ بھئی یہ ڈائمنڈ پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہے، سٹونز پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہے، قربانی کے بارے میں مختلف سوال آتے ہیں، سلیوری کے اوپر لوگ کویشچن کر رہے ہوتے ہیں. دیر از نو پوائنٹ ان کویشچننگ. ہمیں پتہ ہے کہ کس چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے، کس چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آئی تھنک وی جسٹ نیڈ ٹو اپلائی دا بیسک رول اینڈ ٹیک اے ڈیسیشن. جب یہ آیتیں آئیں تو جو صحابی تھے انہوں نے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے ہی بالکل بند کر دیے. اور جب کوئی سوال ہوتا تھا اور پروفٹ ان سے پوچھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول دے نو بیسٹ، وہ جاتے ہیں. اچھا، اس کے برعکس ہم اگر یہودیوں کو دیکھیں تو وہ جو ہیں ہیئر سپلٹنگ کے اندر ایک لمٹ پہ چلے گئے تھے، بال کی کھال نکالنے کے اوپر. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اوپر اتنی سختی مول لی کہ اس کو پھر وہ جو تھے اس کو آبزرو نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ سے تھا دین جو تھا وہ بہت ہی سخت ہو گیا. Allah did not institute the dedication of such things as Bahira and Saiba and Wasila and harm to idols, but disbelievers invent lies about Allah and most of them do not use reason. تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کہ جب وہ شریعت سے دور ہوتے ہیں نا، جو ایکچوئل شریعت سے دور ہوتے ہیں، تو پھر ان کی زندگیوں کے اندر اس قسم کی وہم اور ٹوٹکے جو ہے بہت تیزی سے آ جاتے ہیں. اور وہ کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہے بھی تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، واٹس دا نقصان، کس میں فائدہ، اس پہ کیا نقصان ہے اگر یہ کرتے ہیں. تو یہ جو آیت یہاں پہ ہمیں ریفر کر رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ کچھ ایسے مویشی ہوا کرتے تھے جو کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر یہ جو عرب تھے ان کو مخصوص کر دیتے تھے اپنے بتوں کے لیے، اور ان کو پھر کھلا چھوڑ دیتے تھے، اور یہ ممانعت ہوتی تھی کہ ان کو آپ کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے یا ان کو آپ قربان نہیں کر سکتے. یہ کسٹم تھا، جاہلی زمانے کا کسٹم تھا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو آربیٹری انوینشنز ہیں، خود ساختہ لوگوں نے چیزیں بنا لی ہیں اور سمجھ لیا گا کہ یہ کوئی دین کے اندر یہ فرض ہے، اور اس کو جو ہے قرآن نے یا اسلام نے پروہیبٹ کیا ہے. ہمارے یہاں بہت ساری اس قسم کی آپ رسومات دیکھیں، اور اس قسم کے جو سپوزٹلی دینی اوبلیگیشنز ہیں. لوگ مزار پہ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ کالے ریبنز باندھتے ہیں، کبھی وہ اپنا کھانا جو ہے ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، کبھی وہ تعویذ لے کے باندھ دیتے ہیں، کبھی وہ نیاز کرتے ہیں بی بی فاطمہ کی، کہتے ہیں صرف عورتیں کھا سکتی ہیں، کبھی وہ کنڈے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں موو نہ کرو. پھر وہ شاہدولہ کے چوہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں اپنے کان وہ جو ہیں ان کو پیئرس کرتے ہیں کہ یہ منت کی وجہ سے. کبھی کالے تاگے ہاتھوں پہ بچوں کے باندھ دیتے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے کالی وہ جو ہے باندھ دیتے ہیں، کالا کپڑا باندھ دیتے ہیں. یہ ساری جو ہیں ساری چیزیں جو ہیں یہ خود ساختہ ہیں. دیز آر جسٹ انوینشنز دیٹ پیپل آر یوزنگ. دین نے یہ کوئی چیز جو ہے ایسی obligation نہیں کی ہے. And when it is said to them, come to what Allah has revealed and to the messenger, they say, sufficient for us is that upon which we found our fathers, even though their fathers knew nothing nor were they guided. تو مشرک بھی یہی کہتے تھے. مشرک بڑے سخت ہیں اس چیز کے اوپر، اپنی رسومات کے اوپر بڑے سخت ہیں، اور ہزاروں لوگ جو ہیں آپ دیکھیں گے اس کی وجہ سے جو ہے ایرر میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کے کئی لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک جس کو کہتے ہیں نا سینس بھی ہوتی ہے، ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے، مگر وہ حقیقت کو جو ہے نا اس کو درگزر کرتے ہیں. اینڈ دس از واٹ قرآن از پوائنٹنگ آؤٹ ہوا ہے. یہ جس کو کہتے ہیں ایک کلیئر لیسن آف وزڈم اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ اچھا بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے جس طریقے سے یہ آیت کو اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا کہ یہ نہیں کہا کہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے، تمہارے جو باپ تھے وہ لاواقف تھے یا وہ گمراہ تھے. کیوں؟ بیکاز قرآن جو ہے ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. It doesn't want to condemn the race that has gone away. نہ لوگوں کو مشتعل کرنا چاہتا ہے. قرآن کیا چاہتا ہے کہ بھئی صرف یہ بتا دے کہ دیکھو یہ جو طریقہ جو تمہارے آباء و اجداد نے بلائنڈلی فالو کیا تھا، ان کی تو نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم تھا، نہ ان کے پاس کوئی اس کی ہدایت تھی. تو آج اگر لوگ یہ کرتے ہیں، آپ لوگوں سے جب یہ ان چیزوں کے بارے میں کہیں تو وہ کہتے ہیں نا یہ بدعت، اور بدعت میں کیا بری کیا بات ہے؟ بھئی ایک اچھی چیز ہے نا. کوئی لوگ اگر اتنی دفعہ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس میں نقصان تو کوئی نہیں ہوا.
یہ تو ہمارے ثقافت کا حصہ ہے، یہ تو ہماری خاندانی ٹریڈیشن کا حصہ ہے، بٹ دس از ناٹ انف آف اے جسٹیفیکیشن. یہ جو ہم جسٹیفیکیشن ہے دنیاوی میٹرز میں کبھی نہیں یوز کرتے. یہ نہیں ہم کہتے کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ تو پانی جو تھا وہ ٹیپ کا پیا کرتے تھے بغیر فلٹر کیے ہوئے، اور کنویں کا پانی پیا کرتے تھے، تو ہم بھی اب وہی پانی پئیں گے، ہم کیوں اس کو بوائل کریں یا فلٹر کریں. دے وونٹ ڈو دس فار ورلڈلی میٹر. تو دینی میٹرز کے اندر بھی یہ ضروری ہے یاد رکھنا کہ جو چیز اللہ نے اور اس کے نبی نے ہمیں نہیں بتائی اس کو کرنا جو ہے وہ وی شوڈنٹ گو نیئر دیٹ. یہی دین کے اندر انوویشن ہوتی ہے، یہی بدعت ہوتی ہے دین کی، اور اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. O you who believe, you are responsible for your own self. If anyone else goes astray, it will not harm you as long as you follow the guidance. You will all return to Allah and He will make you realize what you have done. تو مسلمانوں کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہارا جو کام ہے وہ تو یہ ہے کہ جو حق ہے اس کو پہنچا دینا، یہی تمہاری ذمہ داری ہے. تمہاری ذمہ داری صرف یہ پہنچا دینے کی، اور ان کے لیے جو چیز اچھی ہے وہ ان کو پہنچا دو. یہ مت تم فکر کرو کہ لوگوں کی جو کہتے ہیں نا کہ اعمال میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی. تم جو فوکس کرو اور کانسنٹریٹ کرو وہ اپنے اعمال کے اوپر کرو اور اپنے اخلاق کے اوپر کرو. دیٹس واٹ قرآن از ایکچولی ریئلی ٹیلنگ اس. O you who believe, when death approaches any of you, let two just men from among you act as witness to the making of a will, or two men from other people. If you are journeying in the land when death approaches, keep the two witnesses back after prayers. If you have any doubt, and make them both swear by Allah, we will not sell our testimony for any price, even if a close relative is involved. We will not hide Allah's testimony, for then we will be doing wrong. تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے ایک آیت کا کہ ایک مسلمان تھا، وہ ایک قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے جا رہا تھا، اور اس قافلے کے اندر دو عیسائی بھی تھے، سیریا جا رہے تھے، اور اس کے بعد وہ بیمار ہوا، اس کو لگا کہ اب میرا انتقال ہو جائے گا، تو اس نے ان دو لوگوں کو بلایا جو کہ عیسائی تھے، اور پھر اس نے اس کے اوپر ایک وصیت لکھی، اور وہ وصیت ان کو دی کہ یہ میرا مال جو ہے یہ میرے ورثاء کو لے جا کے دے دینا. اور اس نے یہ بھی کیا کہ وہ جو تھا وصیت جب اس نے لکھی تو اس مال کی جو لسٹ بنا کے چھپا کے مال کے اندر کہیں پہ چھپا کے رکھ دی. تو یہ جو دو عیسائی تھے یہ اس کا مال واپس لے کے گئے اور انہوں نے جا کے ورثاء کو دیا. جب ورثاء نے مال کو کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک لسٹ بھی ہے، اور جب لسٹ سے جب انہوں نے ٹیلی کیا تو پتہ چلا کہ ایک اس کے اندر ایک پیالہ تھا جو سونے کا تھا وہ مسنگ تھا. تو انہوں نے ان دونوں جو عیسائی تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے تو ٹوٹلی ڈینائی کر دیا کہ ہمیں معلوم نہیں. پھر پتہ چلا کہ وہ جو پیالہ تھا وہ مکہ میں بیچا گیا، کسی تاجر کے پاس بیچا تھا کیا. تو پھر یہ جو تھا اس میں ڈسپیوٹ ہوا، تو قرآن نے پھر اس کے اوپر یہ آیت جو تھیں آئیں کہ اس کو کس طریقے سے ریزالو کریں کہ تم جو اس کے ورثاء ہیں وہ آئیں، وہ پہلے جو ہے وہ جو وصیت ہے اس کو پڑھیں، اور وصیت پڑھنے کے بعد وہ یہ جو ہے ایویڈنس لے. پھر ان جو دو وٹنس تھے ان کو بلایا گیا، انہوں نے ایویڈنس دیا، اور پھر فائنلی جو اس کے ورثاء تھے انہوں نے یہ ایویڈنس پروڈیوس کیا، اور تو پھر یہ جو تھا نا فیصلہ ورثاء کی حق کے اندر کیا گیا. اچھا، ایک اور پوائنٹ جو یہاں پہ آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کسی غیر مسلمان کو جو ہے اس کو بھی ایز اے گواہ جو ہے اپوائنٹ کر سکتے ہیں. بٹ اف اٹ از فاؤنڈ دیٹ دوز ٹو ور گلٹی آف ڈس آنیسٹی لیٹ ٹو ادرز اسٹینڈ ان دیئر پلیس who were foremost for those who have a lawful right, and let them swear by Allah, our testimony is truer than their testimony, and we have not transgressed. Indeed, we would then be the wrongdoers. تو یہ وہی سچویشن ہے کہ جو ورثاء ہیں جس شخص کا انتقال ہوا ہے ان کو آ کے وہ ایک کورٹ کے اندر، ایک شریعہ کورٹ کے اندر آ کے ان کو یہ اپنا ایویڈنس پروڈیوس کرنا ہے، اپنے گواہ کرنے، اور یہ بتانا ہے کہ یہ جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے یہ غلط ہے، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے قسم کھانی ہے. اینڈ دیٹس اے پروسیس بینگ لیڈ ڈاؤن ان دیز آیز. That will make it more likely that they will give truer and proper testimony, or fear that their oath might be refuted by others afterward. Be mindful of Allah and listen. Allah does not guide those who break His law. تو یہ ایک بڑا الیبریٹ پروسیجر اسلام نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے کہ جو آپ شہادت دیتے ہیں، جو لوگ وٹنس ہوتے ہیں، اگر وہ شہادت جو ہے وہ غلط ہے تو اس کے لیے کیا پروسیس ہوگا، جو ورثاء ہیں وہ کیا پروسیس کریں گے. ان دو آیتوں کے اندر یہ ڈیٹیل دی گئی. On the day when Allah assembles all the messengers and asks, "What response did you receive?" they will say, "We do not have that knowledge. You alone know things that
cannot be seen. تو یہ آپ یہاں دیکھیں کہ یہ لیول آف اکاؤنٹیبلٹی ہے حساب کتاب کا. اللہ تعالیٰ ایسے حساب لے گا, یہ اپنے نبیوں کا اللہ تعالیٰ ایسے حساب لے گا. تو آپ یہ سوچ رہی کہ ہماری پوزیشن کیا ہوگی. اٹس کوائٹ ریئلی ان امیجنیبل کہ جو قیامت کے دن ہوگا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے سوال کرے گا نبیوں سے, اور پوری کائنات کی نہیں کہ سارے جو انسانیت ہے وہاں پہ دیکھ رہی ہوگی, اور کوئی جو ہے نو ون ول بی ایگزیمپٹ فرام دس اکاؤنٹیبلٹی. تو اللہ جو ہے نبیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا جو تم نے میرا جو پیغام تھا لوگوں کو دیا کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آئیں, تو ان کا لوگوں کا کیا اس پہ جواب تھا. اور نبی جو ہیں وہ آ کے پھر یہ بتائیں گے کہ میرے جو قوم تھی اس نے کیا رسپانس دیا. ایک لمبی حدیث آتی ہے, اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نو پرسن ول بی ایبل ٹو ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ انٹل ہی آنسرز 5 questions. ویئر دا ایئرز آف دا لائف پر اسپینڈ, کہ زندگی کہاں گزاری, خاص طور پہ جوانی کیسے گزاری, کہ جو مال کمایا وہ کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, جو علم حاصل کیا وہ کیسے حاصل کیا, اور اس کو کتنا عمل میں لے کے آئے. تو آئی ہوپ یو آر آل ریڈی فار these questions that will be asked. Then Allah will say, Jesus, son of Mary, remember my favors to you and to your mother, how I strengthened you with the Holy Spirit, so that you spoke to people in your infancy and as a grown man. How I taught you the scripture, the wisdom, the Torah, and the gospel. How by my permission you fashioned the shape of a bird out of clay, breathed into it, and it became a bird by my leave. How by my permission you healed the blind person and the lepers. How by my permission you brought back the dead back to life. How I restrained the children of Israel from you when you brought them nothing but clear proof. However, those of them who disbelieved said, this is nothing but magic. تو قرآن جو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تورا جو ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی وہ تو پہلے سے نازل ہو چکی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تورا کے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو علم تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کا جو مقصد تھا وہ تو صرف تصدیق کرنا تھا کہ جو کہ قانون حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے احسانات جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ریمائنڈ یہاں پہ کرا رہا ہے. اتنے سارے معجزے تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے, اور یہ تمام معجزے جو تھے وہ اللہ کے حکم سے جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے. تو یہ جو تھا یہ لوگوں کا پھر بھی رسپانس کیا تھا, بنی اسرائیل کا اس کے اوپر رسپانس یہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک جادو کے. And how I inspired the disciples to believe in me and my messenger. They said, we believe and we bear witness that we devote ourselves. تو جیسے کہ نبی ہوتے ہیں, جیسے like all the prophet, کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی اور کچھ نے ان کے انکار کر دیا. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. When the disciples said, Isa, son of Maryam, can your Rabb send down a feast to us from heaven? He said, fear Allah if you are true believers. تو یہ جو یہاں پہ اس صورت کا نام مائدہ ہے وہ یہیں سے آتا ہے, یہ جو ورڈ آ رہا ہے نا مائدہ کا یہاں پہ, اٹ مینز اے ٹیبل اسپریڈ. یہ مطالبہ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے, جو ان کے فالورز تھے, انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایک مائدہ جو ہے ایک فیس بھیجے آسمان کی طرف سے. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. He said, we wish to eat from it and let our hearts be assured and know that you have been truthful to us and be among its witness. تو وہ یہ کیوں مانگ رہے تھے؟ وہ اس لیے مانگ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ان کا یہ تھا ریزن کہ ہمیں اس میں سکون ملے گا, کوئی ٹرینکولیٹی ملے گی, کوئی کامنس ملے گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے آسمان کی طرف سے ایک مائدہ بھیجے. سو ویل اسٹاپ اوور ہیئر. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.